ایک آدمی نے دوسرے سے کہا ایک مسجد میں ہمارے ہیں جموں میں کہ آپ کیا گئے تھے؟ کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ کہتا ہے اس سے بہتر تھا آپ تھوڑی دیر گھنٹی مار لیتے۔ وہ حیران ہو گیا، ریٹائرڈ چیف انجینئر، چھوٹے نہیں بڑے ہوتے، پڑھا لکھا آدمی۔ اس نے کہا یہاں میں نے کیا خطا کی؟ کہا تم کو معلوم نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے؟ کہا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہتا ہے یہ بد عقیدہ لوگ ہیں، اتنی عقل بھی نہیں آپ کو؟ کہا ان کے عقیدوں میں کیا بد عقیدگی آئی ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بالکل اس کے الفاظ نے، ابھی زندہ ہے وہ، اس نے مجھے آ کر سنایا تو کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میں کہتا ہوں اگر صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے تو پھر یہ زیارتیں مٹی کا ڈھیر ہیں، اس لیے بنائی ہیں یہ قبریں۔ وہ تیرے باپ نے بنائی ہیں کیا خدا نے بنانے کے لیے کہا تھا تجھے؟ قبریں بناؤ اور مجاور بنو اور قبروں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہوتا تو اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ولی ہوتے نا، تو ابو بکر کی قبر کے اوپر کون بیٹھا؟ کتنے بکرے چڑھے وہاں پر؟ حضرت عمر کی قبر پر کتنے بکرے چڑھے؟ حضرت علی کی قبر پر کتنے چڑھے؟ حضرت عثمان کی قبر پر اتنے بڑے بڑے صحابہ۔ تو کیا یہ اللہ کے دین نے یہ طریقہ بتایا؟ یہ اس طبقے نے نکالا جو مندر کو چھوڑ کر آیا، مگر ان کو وہاں یاد آ رہی تھی مسجد میں آ کر چڑھاوے کی، انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ یہاں شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے کے بغیر نہیں کام چلے گا، وہی برہمن زادے۔ انہوں نے کہا نہیں بھئی مراببی کہ برہمن زدیم، اقبال کہتا ہے برہمن زادے ہیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ تو ہم لے کر آئے ہیں نا، تو وہاں جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ کھانے کے لیے ڈپارٹمنٹ دوسرا شروع کر دیا۔ اب بالکل یہ الفاظ میں نے نقل کیے ایک مولوی صاحب کے، ابھی جس نے مجھ کو سنایا وہ بھی زندہ ہے، وہ کتاب لینے گیا تھا ان کے پاس تو وہ ٹال رہا تھا اس کو، تو اس نے کہا اچھا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں واپس مجھے آنا۔ کہتا ہے میں واپس گیا، اس نے کہا کہ یہ مفتی عنایت اللہ، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو اچھا تھا آپ کو گھنٹی مارنی تھی۔ اور یہ وہ طبقہ ہے آج حرم میں نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، آپ جب نماز کے لیے اندر جا رہے ہوں گے اندر سے باہر بھاگ رہا ہوگا۔ کیا وہ منظر ہے؟ کیا ان کی مت ماری گئی ہے؟ اور یہ چند لوگ ہیں ان کے ملا جو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے۔ عام عوام کا یہ سوچ نہیں ہے، مگر عوام بیوقوف بن رہی ہے، ان کو عقل ہی نہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، اور وہ چند ٹکوں کے لیے سب کچھ بیچ گئے ہیں۔ ذالکم، تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے ہے۔ ایک میرا رشتہ دار بچہ ہے، اس کی کارگزاری سناتا ہوں۔ اس نے پہلے 3rd تک پڑھا، پھر آیا حفظ کیا، 3 سال لگ گئے، 6ٹی میں واپس پہنچا۔ اب وہ تھوڑا سا انٹچ ہو گیا بیچ میں تو بھول گیا، تو لیکن اس کے چونکہ رشتہ دار بچے اور بھی تھے تو میں نے ان سے پوچھا وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو کہتا ہے آج کی رات تیرے نام، وہ پوری کتاب ہی یاد کر کے سنا دیتا ہے دوسرے دن۔ کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کرتا کیا ہے، لیکن بس تھوڑا سا جھٹکا کھایا تو 8th میں جا کے ٹاپ کر گیا، سب کو بڑے اچھے نمبر لے لیے۔ تو اس کے بعد ذہن تیز ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ اس کو اس کے لیے نہ استعمال کریں کہ حفظ کر کے پھر ہم کوئی ڈگری شگری کر کے نوکری کریں گے۔ اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم پہلے عالم بن جاؤ جس سے پتہ چل جائے کہ قرآن پاک میں ہے کیا، اور وہ بھی کوئی لمبا کورس نہیں ہے۔ بعض مدرسوں نے آج بالکل شارٹ کٹ کورس کر دیا ہے، 5 سال میں آپ بہترین عالم بن جائیں گے، عربی زبان آ جائے گی اور بھی بہت کچھ آ جائے گا اس کے ساتھ میں۔ اس کے بعد آپ کو ڈگری کریں تو الحمدللہ وہ ڈگری بھی آپ کی ایسی ہوگی کہ یوں سمجھو ایسے آپ چکر مارنے گئے تو ایک ڈگری کر کے آ گئے، کیونکہ تب تک دماغ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ ارادہ ہے اس کا انشاءاللہ دل سے، بس انشاءاللہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو آج کا آپ کا جلسہ یہ کامیاب ہے، اللہ کامیاب کرے۔ اور میں پہلی مرتبہ یہاں آیا، غلام نبی صاحب ہوتے تھے کشتواڑ میں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو گننا صاحب کہتے تھے، وہ یہیں کہتے یا ان کی ذات تھی؟ ایک ساتھی کہتے تھے یہ کوئی ذات، میں نے کہا یہ ذات نہیں، وہ تو علاقہ بتاتے تھے، تو وہ میرے پاس تھوڑے دن پڑے تھے تو اس لیے وہ آخری وقت تک استاد جی کر کے استاد جی، تو میں ان سے سنتا تھا گندنا کوئی جگہ ہے، گندنا کوئی جگہ ہے۔ آج پہلی مرتبہ دیکھا گندنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گندنا صاحب کو بھی ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اچھی دعائیں کی ہوں گی، نیک آدمی تھے، اللہ ان کی منزل کو آسان فرمائے، میرے اچھے دوست تھے، وہ چلے گئے، میں بھی جانے والا ہوں، اللہ ہم سب کو وہاں محشر میں ملاقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اب کیا کرنا ہے؟ یہ تقریر ہو گئی. لاؤ دستار بندی والے کون ہیں؟ میں تو دستار ہی باندھے پھر رہا ہوں. کتنے حافظ ہیں؟ ماشاء. میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اسی فتنے سے دو چار ہیں. میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا، آپ یہ سب کچھ پڑھو بہت اچھا، لیکن دن میں کم سے کم ایک مرتبہ سوچا کرو کہ ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے، مرنا بھی ہے. اور وہاں جانے کا کب نمبر آئے، کس کا جوانی میں نمبر آئے، کس کا بڑھاپے میں نمبر آئے، کس کا بچپن میں نمبر آئے، کچھ معلوم نہیں ہے. دنیا کتنی ترقی کرے وہ نہیں بتا سکتی ہے کس کی موت کب آئے گی. نہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کون کب مرے گا. بھائی یار دن تموت، کہاں مرے گا کچھ پتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، یہ بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں. پڑھتے رہو، سیکھتے رہو، نہیں کسی کو معلوم ہو سکتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہر آدمی یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ شاید آج ہی میرا نمبر آ جائے. اگر آج ہی میری زندگی کا آخری دن ہو جائے، خدا نہ کرے ایسا ہو جائے، تو میں دیکھوں میں نے کل کے لیے کیا تیار کیا، وہاں کے لیے کچھ جمع کیا کہ نہیں کیا. میرے ساتھیوں، اس کے لیے فکر کرو آپ، اور کم سے کم اتنا کرو کہ جب ہم کو معلوم ہے کہ مرنا ضرور ہے، موت ضرور آنی ہے، اللہ کے سامنے ضرور جانا ہے، تو جو بھی کام کریں تو اس کے بارے میں ایک مرتبہ سوچا کرو کہ جس طرح ہم کو یہ شرم آتی ہے کہ اپنے والد سے ملیں گے، اور والد کو پتا چلا کہ بیٹے کو میں نے موبائل دیا تھا کہ آن لائن تو پڑھتے رہنا، اور یہ موبائل سے یہ گندے کام کرتا رہا. آدمی سوچتا ہے، بیٹی سوچتی ہے کہ ماں سے ملوں گی، ماں کہے گی کہ میں تو تجھے بڑی نیک سمجھتی تھی اور تو نیک نہیں نکلی، تو کتنی شرمندگی ہوگی ہماری. تو جب ہم اپنے مالک کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اور جانا ضرور ہے، کوئی طاقت نہیں جو ہم کو بچا سکے وہاں سے، تو ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہم کو کہا جائے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کیا یہ سارے کام تم کرتے رہے؟ لوگوں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، چھپتے تھے، چوری سے کام کرتے تھے، چوریاں بھی چھپ کر کرتے تھے، مگر میں دیکھ رہا تھا تو میرے دیکھتے دیکھتے تم یہ چوریاں کرتے رہے. کیا تم نے لوگوں سے مجھ کو کمزور سمجھا؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بھی آدمی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے سامنے کرتے رہے اور اللہ دیکھتا رہا. جب ہم کو پوچھے گا کہ میرے دیکھتے دیکھتے تم یہ سارے کام کرتے رہے، تم نے مجھ کو اتنا کمزور سمجھا تھا کیا، یا میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، میرے سے تم کو کوئی ڈر نہیں لگا؟ یہ سوچ کر کہ ہم زندگی گزاریں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ کل ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے. اس سے بڑی بات کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ بات تو ایک جرنل بات ہے جو غیر ایمان والا بھی سمجھتا ہے، لیکن ہم سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو میں اور آپ ہر وقت میں یہ سوچیں کہ کبھی نہ کبھی تو ان کے سامنے جانا ہے، حوض کوثر پر تو پہنچنا ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تم تو ہمارے امتی نہیں لگتے ہو، تمہارے کام تو ہمارے جیسے نہیں ہیں، اور حدیث میں ہے آپ حوض پر ہوں گے، حوض کوثر بانٹ رہے ہوں گے، ایک طبقہ آ رہا ہوگا اور آپ ان کو ڈانٹ رہے ہوں گے کہ تم اتنی دیر سے آ رہے ہو، کہاں تھے اب تک تم؟ اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں آ جائیں گے اور وہ کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد کیا کیا کرتے رہے، یہ صرف آپ کا نام لیتے تھے، کام کچھ اور کرتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں بھی کہوں گا سحقاً، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. من ذا الذی غیر بعدی دینی، جو میرے بعد میرے دین کو بدلتے رہے، نام میرا لیتے رہے، کام کچھ اور کرتے رہے، میرے سامنے مت آؤ، مجھے منہ مت دکھاؤ، کہا ان کو دوسری طرف جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. ہم ہر زندگی کا ہر لمحہ اس طرح گزاریں، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی بتائیں کہ بھئی ہم کو مرنا بھی ہے، تو دیکھو ہم نے وہاں کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے، اور جب مرنا ہے تو شرمندگی کا کوئی کام نہ ہو جائے کہ وہاں جائیں اور ہم کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے کہ تم نام تو ہمارا لیتے تھے اور کام کسی اور کا کرتے تھے. نام تو تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے جیسے رکھے، کسی کا فاطمہ، کسی کا ام کلثوم، کسی کا زینب، نام ہمارے رکھے اور کام کسی اور کے تھے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے بچائے. کیونکہ آپ کے نصاب تعلیم سے اس چیپٹر کو نکال دیا گیا ہے کہ کوئی مرنا بھی چیز ہے. اس کے لیے آپ کم سے کم تھوڑا سا وقت نکالا کریں، تھوڑا سا وقت تو قرآن پاک بھی پڑھیں، تھوڑا سا ہی پڑھیں، اتنا ہی سمجھیں کہ مرنے کا بھی کوئی چکر ہے،
ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اور آپ کو موت آئے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوں اور ہم سے پوچھا جائے کہ کرتے کیا رہے تم کہ تم کو کبھی موت کا خیال ہی نہیں آیا؟ ایک مرتبہ تو سوچتے زندگی میں کہ ہم کو مرنا ہے، کرتے کیا رہے؟ تو پھر انسان چپ ہوگا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ یہ بڑے بزی لوگ تھے، بڑے کام تھے، ان کو موت کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ یاد نصیب فرمائے۔